السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ اس ویڈیو میں اقرار الحسن کی زبردست چترول کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس بھائی صاحب نے اقرار الحسن سے پوچھے ہیں، اقرار الحسن کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ اس طرح کے سوالات بہت کم لوگ پوچھتے ہیں۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ واپسی پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ جواد احمد کی طرف سے اس کا بھی اختتام ہوگا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ جواد احمد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک الفاظ یوز کیا، وہ یہ تھا کہ اقرار کو اس آدمی نے ایک بہت بڑی گندی اور غلیظ گالی نکالی تھی۔ اور بھائی آپ نے تم سے زیادہ کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ ہوا۔ کوئی بات ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسم ہی کیوں کھانی پڑتی ہے؟ کئی جگہ آپ بھی لاؤڈ ہو جاتے ہیں۔ وہی اقرار الحسن جو اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے انہی ایف آئی افسران پر برف رہا تھا پروٹوکول دینے کے اوپر، وہ تو آپ کہہ رہے تھے بلے 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 کیسے لے کے آئے ان کو بغیر پاسپورٹ کنٹرول کیا ہوا؟ یہ پاگل ہے یار، سارے ان کی باتوں میں الو لکھا ہوا ہے۔ چیمہ صاحب کی اب نوکری چلی گئی ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ ضابطہ تو یہی کہتا ہے۔ وسیم بادامی نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سیاست جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے، اور آپ نے کہا واللہ میں نہیں سیاست کو جوائن کروں گا۔ میری طرف دیکھیں تو صحیح، اب اقرار الحسن کبھی بھی زندگی میں سیاست میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، حلفاً نہیں آئے گا، بالکل۔ ویسے اقرار الحسن صاحب سیاست میں آئے، یہ سب کا حق ہے، ہر کوئی سیاستدان بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اصول ہونا چاہیے، عوام سے محبت ہونا چاہیے، عوام کے لیے دل میں نرمی اور محبت ساتھ ایمانداری ہونا چاہیے۔ اگر اقرار صاحب کے دل میں ایمانداری نہیں ہے، وہ عوام سے اس طرح پیش آ رہا ہے جس طرح وہ ایئرپورٹ میں پیش آئے تھے ایک بندے کے ساتھ، تو یہ نہ سیاست ہے اور نہ جمہوریت ہے۔ ہاں، یہ اس کی غلطی ہے کہ اس کے بدن پر وردی تھی اور وردی میں اس نے یہ حرکت کی، لیکن اقرار الحسن کو درگزر کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ایک انسان تھا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں ذرا تصدیق اللہ کریے کو گا۔ حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ ہوا۔ اچھا، لیکن میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے یہ تہیہ کیا کہ اول میں یہ جو ویڈیو بنی ہے اس کو پوسٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ثبوت موجود ہے۔ میں نے اپنی وائف کو بھی میسج کیا کہ ہم یہ ویڈیو، چونکہ وہ ظاہر فرا تھیں اور اپنی طرف سے میں دوسرے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو جا کے میسج کیا کہ یہ ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے یا ساتھ کسی دوست نے بنائی ہے، دوست ہے آپ ساتھ تو بنا ان رہے سب سے یہ ریکویسٹ کریں، وہ میرے پاس موجود ہے ٹائم کے اور اس کے ساتھ، کہ یہ ویڈیو پلیز کہیں پوسٹ نہ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کی نوکری جائے، ایز اٹ از اس میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرف سے کوئی ورژن یا اس طرف سے کوئی کلپ یا کسی اور طرف سے کوئی خبر آئی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اسی لمحے، اور ایون جب یہ پہلی ویڈیو بھی آئی تب بھی میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں یہ گالی والی لیوریج نہیں لوں گا یا اس میں ہمدردی نہیں سمیٹوں گا۔ اچھا، مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ جیسے ہی میں بات کروں گا لوگ کہیں گے جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل اوبویسلی، ہاں جی، آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر، ہے نا، چونکہ پی ٹی آئی والوں کا تو طے تھا نا کہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اقرار الحسن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ نے یہ کلپ سنا، اقرار الحسن صاحب کو دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر مسئلے صرف کیمرے کے لیے ہوتا ہے، جہاں کیمرہ آن ہو وہاں غصہ بھی آن، آواز بھی اونچی، اور میں تو عوام کے لیے لڑ رہا ہوں والا ڈائلاگ بھی تیار۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ عوام کے لیے لڑتے ہیں یا ہر معاملے کو اپنی مشہوری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ایئرپورٹ والا واقعہ ہی دیکھ لے، ایک عام آدمی اگر کسی اہلکار سے بحث کرے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اقرار الحسن صاحب فوراً کیمرہ نکال کر پورا معاملہ قومی ظلم بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اہلکار غلط تھا یا صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب ہر چیز کو شو بنا دیتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے پورا سسٹم صرف انہی کے خلاف لگا ہوا ہو، ہر بار وہ خود کو ہیرو اور باقی سب کو ویلن بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں لیکن خود تنقید برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان سے اختلاف کرے تو فوراً اسے کسی سیاسی گروپ، پروپیگنڈے یا سازش سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کے تعریف کریں تو آپ باشعور، اور اگر آپ سوال پوچھ لیں تو آپ ایجنڈے پر ہے۔ یہ صحافت نہیں، یہ انا ہے۔ ان کی گفتگو میں یہ ایک عجیب قسم کا غرور نظر آتا ہے۔ وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے سچ صرف انہی کے پاس ہے، حالانکہ ایک صحافی کا نام
کا کام سوال اٹھانا ہوتا ہے، خود کو آخری سچ بنا کر پیش کرنا نہیں۔ کئی بار ان کے لہجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سامنے والے کو جھوٹا ثابت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے غصے اور ایک ٹی وی پرسنالٹی کے غصے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی نجی زندگی کو دیکھ لے، انہوں نے اپنی شادیوں، گھریلو معاملات اور ذاتی باتوں کو اس طرح میڈیا پر رکھا ہوا ہے جیسے یہ کوئی فیملی ولاگر ہو۔ ایک دن اصلاحات کی باتیں، دوسری دن بیویوں کے ساتھ ویڈیوز، پھر اگلے دن جذباتی انٹرویو۔ آخر ایک صحافی اپنے ذاتی زندگی کو اتنا کیوں بیچتا ہے؟ کیونکہ اب صحافت کم اور کانٹینٹ زیادہ رہ گیا ہے۔ اقرار الحسن صاحب بار بار اپنی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے اتنی بڑی نوکری چھوڑی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن وہ جو شخص ہر وقت اپنی قربانیوں کا اشتہار دے، وہاں نیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ اصل خدمت کرنے والے اکثر خاموش ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن اپنی قربانیوں کی ویڈیو نہیں بناتے۔ ان کی عوامی امیج بھی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پروٹوکول پسند نہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں کیمرے، یوٹیوبر، سیلفیاں، ہجوم، شور، سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا پروٹوکول ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سرکاری نہیں بلکہ سوشل میڈیا والا پروٹوکول ہے۔ ایک اور خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ سچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فالورز ہے تو آپ ہر کسی کو لائن پر لگا سکتے ہیں۔ کسی اہلکار کی ویڈیو بنا دو، کسی کو عوام کے سامنے شرمندہ کر دو اور پھر خود کو حق کا سپاہی کہو۔ حالانکہ اصل طاقت برداشت میں ہوتی ہے، یہ وقت کیمرہ لے کر لڑنے میں نہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اقرار الحسن صاحب غلط ہے یا صحیح، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے اندر صحافت کم اور برانڈ زیادہ نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں ڈرامہ، ہر بات میں جذبات، ہر تنقید میں سازش اور ہر معاملے میں خود کو مرکز بنا لینا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے لوگ انہیں صحافی نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل سیلیبریٹی سمجھتے ہیں، وہ جو ہر وقت اپنے اہمیت زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور شاید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن اب سوال پوچھنے والے صحافی سے زیادہ خود سوال بن چکے ہیں۔ تو آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے چینل پر سٹرائک پڑے ہے، 2 سٹرائک ہے، اسی وجہ سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ سجسٹڈ میں نہیں جاتے، تو جب آگے نہیں جاتے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، چینل جو ہے اسے ڈیڈ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ جو باقی ویڈیوز ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرے، لائک کرے، کامنٹ کرے، سپورٹ کرے۔ آپ سب کے سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شکریہ۔